الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پیارے دوستو، صدق اللہ العظیم۔ میں ایک ہی پیغام دینا چاہنا، ایک ہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ امت کا درد پیدا کریں، حضور کی امت کا احساس پیدا کریں، خیال پیدا کریں، لحاظ پیدا کریں۔ امت ایک ہی میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایصال ثواب بہت زیادہ کریں، ایصال ثواب کی کثرت کریں۔ دن ہو، رات ہو، شام ہو، دوپہر ہو، آپ خود ہوں، آپ کی اولاد ہو، جب بھی آپ قبرستان سے گزریں تو یہ اپنا معمول بنا لیں، وظیفہ بنا لیں، اپنا ورد بنا لیں، اپنی طبیعت میں اس کو رچائیں، بسائیں اور جھوم جائیں، اور اپنی عادت ہی بنا لیں کہ جب بھی قبرستان سے گزریں تو اس وقت ایصال ثواب کا اہتمام کر لیا کریں۔ ایک دفعہ اگر آپ اللہ کہتے ہیں، مرحومین کے ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کو 40 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اگر آپ ایک دفعہ الحمدللہ کہتے ہیں تو مرحومین کو 100 نیکی مل جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم جتنا ہی احساس کریں ان کا، وہ بڑے مجبور جہان میں پہنچ چکے ہیں، جہاں ان کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، جہاں نماز روزے کے وہ مکلف نہیں رہے، وہاں ہماری دعاؤں سے ہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ نے خاص مجھے تحفہ دیا ہے، میری امت کا ایصال ثواب جو رکھا ہے، میرے امتی اب بظاہر خالی ہاتھ جائیں گے، گنہگار جائیں گے، لیکن قبر سے جب اٹھیں گے تو وہ نیکوکار ہوں گے، ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ وہ گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ گناہ کی معافی کی صرف ایک صورت ہے، کسی مسلمان کا ذکر خیر کرنا، ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا، کسی مسلمان کا ان کے لیے ہاتھ اٹھانا، کسی مسلمان کا ان کی طرف ایصال ثواب کرنا، کسی مسلمان کا ان کی طرف السلام علیکم یا اہل القبور کہنا۔ یہ ساری نیکیاں، ساری برکتیں، ساری ذکر خیر، یہ مرحومین کی بخشش کا سبب ہوں گی۔ تو پیارے، ہم نے بھی ایک دن قبر میں جانا ہے۔ آپ ہزاروں کروڑوں نیکیاں ہر روز اپنے مرحومین کی طرف پہنچائیں۔ مجھے یہ بہت فیوریٹ ٹاپک ہے میرا، مجھے یہ بہت پسند ہے، میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا کریں، ہزاروں کروڑوں نیکیاں، اور یہ میسج میرا پوری دنیا میں پھیلائیں تاکہ مرحومین کو کروڑوں نیکیاں، کروڑ ہا نیکیاں مرحومین کو صبح و شام علیحدہ علیحدہ ٹائم میں ملتی رہیں۔ خدا کی قسم، جب ہم یہ پڑھیں گے، ہمارے مرحومین کی قبریں جنت کا باغ بن جائیں گی۔ ہمارے مرحومین کی قبریں دھوپ پر ہوں گی، لیکن اندر خدا کا روپ نظر آئے گا، اندر قرآن کا نور نظر آئے گا۔ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ لیں، ایک دفعہ کل شریف پڑھ لیں، جتنا بھی آپ سے ہو سکے۔ آپ یہ نہیں کہ اپنے قبرستان نہیں، جہاں جس قبرستان سے بھی آپ گزریں وہاں السلام علیکم کہہ لیا کریں، یا اہل القبور، یا الحمد شریف پڑھ لیا کریں، کل شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر کسی قبرستان سے آپ روزانہ گزرتے ہیں تو آپ قبرستان آنے سے پہلے تک آپ ایصال ثواب کے لیے پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ جب وہاں پہنچیں تو کہیں، اللہ جو میں نے کلمات تیری رحمت والی کتاب سے ادا کیے، میری زبان ناقص ہے، لیکن تو اپنے کامل طریقے سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانیوں سے ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ تو پیارے، ہم جب قبر میں جائیں گے، اگر ہم نے کروڑوں نیکیاں ہر روز پہنچائیں تو ہم بھی جب جائیں گے تو ہماری قبر ہمارے جانے سے پہلے جنت کا باغ بنی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک بندے کو نامہ اعمال تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ جب ان کا نامہ اعمال تولا جائے گا تو اس کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، ایک نیکی کم ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ لے کے آؤ جس سے مل سکتی ہے، لیکن وہ میدان یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، وہ میدان اتنا وحشتناک، دہشتناک، پر خطر ہوگا کہ کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں، نیکی تو دور، کوئی سلام کے لیے تیار نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے۔ لیکن ایک بندہ کھڑا تھا جس کی ایک ہی نیکی تھی، اس نے کہا میرا تو کام نہیں ہوتا، بھائی تیری ایک نیکی کم ہے، تو اپنا کام کر لے۔
میرا تو ویسے بھی نہیں کام ہو رہا، ایک نیکی سے میری بخشش کہاں ہونی ہے؟ تیری اتنی نیکیوں میں اگر ایک کم ہو گئی تو تجھے اللہ نے بھیج دیا، تو میری تو ایک ہی نیکی ہے، کیا ہوگا؟ لہٰذا میں تجھے دیتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ بندہ نیکی لے کے آیا تو اللہ کی ذات نے فرمایا اس لمحات میں، اتنے خطرناک لمحات میں، اتنی وحشت اور دہشت ناک مراحل میں تجھے نیکی کس نے دی ہے؟ بندہ کہے گا فلاں بندے نے، اللہ فرمائے گا بلا لیا، بندے کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا کیوں نیکی دی؟ مولا میں نے کہا میرا کام نہیں ہوتا، اس کا ہی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تیری بھی بخشش کر دی، میں نے اس کی بھی بخشش کر دی۔ نیکی دینے والے نیکی لینے والے دونوں کی بخشش کر دی۔ اگر کوئی مرحوم، اگر کوئی مسلمان کو ایک نیکی دیتا ہے، رب اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ ارے جس کو تم کروڑوں نیکیاں صبح دو، شام کو دو، اور صبح سے شام تک ایصال ثواب کرو، یہ دیگیں پکانے، خرچے کرنے اور ایصال ثواب کو مہنگا نہ کرو، ایصال ثواب کو سستا کرو۔ ایک دفعہ کل شریف پڑھ لو، اس کی کتنی عظمت ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا معمول تھا کہ میں ہر روز قبرستان میں جاتا اور بڑے بڑے اولیاء، کاملین، صالحین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، یہ سب کی سنت ہے قبرستان میں جانا، ان کی زیارت کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے ذکر خیر کر کے ایصال ثواب کرنا، ان کو اچھے ناموں سے یاد کرنا، اچھے کاموں سے یاد کرنا، یہ بڑے لوگوں کی سنت ہے۔ امام شعبی فرماتے ہیں میں قبرستان گیا، وہاں میں نے جا کر ایصال ثواب کے لیے پڑھائی شروع کر دی۔ میں قرآن پڑھتا گیا، دن ٹھنڈا ہوتا گیا، بادل آ گئے، ٹھنڈا موسم تھا، مجھے مزہ آتا گیا، میں پڑھتا گیا، حتیٰ کہ میرے پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی، قبر پر نیند آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نیند میں نے خواب میں دیکھا مرحوم اندر قبروں میں، اپنی قبروں میں کچھ ایک دوسرے کو کوئی چیزیں دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم امام شعبی، ہم اللہ کے انعامات تقسیم کر رہے ہیں، اللہ کی عطا، اللہ نے کچھ عطا کیا ہے، ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ تو امام شعبی نے فرمایا کیا اللہ نے عطا کیا ہے؟ انہوں نے کہا امام شعبی خدا کی عزت کی قسم، خدا کی جلال کی قسم، اللہ جبروت اور کبریائی کی قسم، اللہ کی بڑھائی کی قسم، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم، 100 سال پہلے اس قبرستان کی سڑک سے کوئی مسلمان گزرا تھا، اس نے ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھا، رب قل ہو اللہ کی 100 سال سے خیرات دے رہا ہے، ہم تقسیم کر رہے ہیں، وہ خیرات تقسیم ہم کرتے جا رہے ہیں، رب کی عطا ختم ہی نہیں ہو رہی۔ پیارے ایک قل ہو اللہ کا اگر اتنا ثواب ہے، کتاب رحمت کا کتنا ثواب ہوگا؟ ہمیں بھرپور توجہ کرنی ہوگی۔